سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سب دوست احباب یہاں تشریف لائے. ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس کرنا مقصود تھا. میں شروعات اس چیز سے کرتا ہوں کہ علی عمران جو آپ ہی کے ساتھی ہیں, ہمارے جرنلسٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو جس انداز سے کل اغوا کیا گیا, آج تقریباً 24 گھنٹے ہونے والے ہیں, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, لاپتہ ہے. تو کیا ہم اس انداز سے جرنلزم کا گلا گھونٹیں گے؟ کیا ہم عوام کا جو حق آگہی ہے, رائٹ آف انفارمیشن, جو آئین میں مندرج ہے, مسلم ہے, اور آپ کو جو ہے چوتھا ستون ریاست کا متصور کیا جاتا ہے, کیا اس انداز سے آپ کو جو ہے سچ بولنے سے, سچ بتانے سے, عوام کو سچی بات سے روشناس کرانے سے, اس طرح معنی رکھ کر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح گلا گھونٹ کر آئین کا بھی اور قانون کا بھی یہ جو ہے اس طرح سے یہ حکمرانی اپنی جو ہے کو طوالت دے لیں گے؟ اور یہ ایک سلسلہ لمبا جاری ہے. آپ مطیع اللہ جان سے دیکھیں, اس کو اٹھایا گیا اسلام آباد سے, اور آج تک اس کا بھی کوئی خمیازہ نہیں ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو بھی لیا لیکن کچھ نہ ہوا. میر شکیل الرحمان آج کئی یعنی آپ دیکھیں کہ کب سے اندر ہیں, اور ان کو بھی اس لیے کہ جیو جنگ کو بند کرنے کے لیے یہ ایک کارروائی کی گئی ہے, جس کی بہت سارے جو ہے ہر یعنی مکتبہ فکر نے ان کی مخلصی اور ان کی رہائی کے لیے اور اس جھوٹے بے بنیاد کیس کو ختم کرنے کی ہے. تو یہ کہنے کے بعد میں اصل میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ, مفصل فیصلہ آیا ہے 19 جون 2020 میں, ان کا مختصر فیصلہ تو آ چکا. آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا, ریفرنس کو کواش کر دیا گیا, اور وہ جو نوٹس تھا, جو شو کاز نوٹس تھا, اس کو وائڈ قرار دے دیا گیا, اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. آج اب جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں ہے اب کہ وفاقی حکومت, وزیر اعظم, صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب, فروغ نسیم جناب وزیر قانون, اور شہزاد اکبر صاحب جو اس وقت ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین ہیں, ان کے خلاف جو فتویٰ بڑا واضح طور پر آیا ہے کہ یہ وینٹن, لفظ لکھا ہے وینٹن ڈسریگارڈ آف لا ہے, یعنی قانون کو اس طرح انہیلیٹ کیا گیا ہے, اس طرح اس کو منہدم کیا گیا ہے. اور یہ ریفرنس جو ہے اس کو کواش کرنے میں جو الفاظ سپریم کورٹ کے 7 آنریبل ججز نے, اور 3 نے تو اس سے بھی بڑھ کر لکھا ہے, یعنی 10 کے 10 جج صاحبان نے, جو آپ سمجھ لیں کہ فل کورٹ ہے سپریم کورٹ کی, انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. صدر پاکستان عارف علی کو مستعفی ہونا چاہیے, وزیر اعظم عمران خان کو مستعفی ہونا چاہیے بمائے ساری کابینہ کے, کیونکہ کابینہ کی اپروول کے بعد ہی ایڈوائز کی ہے پرائم منسٹر نے, جس پر صدر پاکستان نے یہ ریفرنس بھیجی ہے. اور اس کی انیشیشن جو ہے ایک فرضی شخص کو کھڑا کر کے, ڈوگر کو, اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب وہ بھیجتے ہیں سمری جو ہے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب سے, اور فروغ نسیم صاحب اس کو اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ ایک قانونی اس کو جو ہے لبادہ پہنانے کی کاوش کی گئی ہے, اور اس کے بعد اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے جو ہے 3 پراپرٹیز نکال کے, اور اس کے بعد اس کو خلاف ریفرنس کر کے, اور سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ اس کو جو ہے نکالا جائے, یہ جو ہے مس کانڈکٹ کے ذائچے اور زمرے میں آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خودکش حملہ تھا جو عدلیہ پر کیا گیا. ہماری ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, آئین کا ہمارا جو ڈھانچہ ہے وہ 3 ستونوں پر ہے, چوتھا آپ آگے میڈیا کے, لیکن جو مندرج ہے وہ 3 ستون ہے. تو ایک ستون پر یہ خودکش حملہ کیا گیا ایگزیکٹو کی جانب سے. تو یہ آئین سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن ہے, یہ ہائی ٹریزن ہے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف بغاوت ہے, اور آئین کے خلاف بغاوت کرنے والا آرٹیکل 6 کے ذائچے میں سیدھے آتے ہیں. ان پر آرٹیکل 6 بھی لگایا جائے کیونکہ انہوں نے آئین کے خلاف جو ہے غداری کی ہے, انہوں نے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کے مرتکب ہوئے ہیں. اور صدر, وزیر اعظم, وزیر قانون اور شہزاد اکبر, کابینہ تو خیر وہ خود بخود ہی جائے گی اس میں, لیکن ان تمام نے مل کر
ایک جو ریاستی ستون ہے اس پر خود کو شملہ آور کر کے اسے منہدم کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ دیکھیں سویلائز سوسائٹی کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی ہی پر اس کا جو ہے دار و مدار ہوتا ہے. عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی لوگوں کو جو ہے انصاف ملے گا, تو ہی سول رائٹس کی جو ہے تحفظ ہوگا, تبھی آئین کے ان کے جو ہے حقوق کا جو ہے پاسداری ہو سکے گی, ممکن ہو پائے گی. اور اگر عدلیہ کو آپ کمزور کرتے ہیں یا زیر نگیں کرتے ہیں یا تابع کرتے ہیں ایگزیکٹو کے, تو وہ ڈھانچہ ہی آئین کا ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آئین پر آپ اس طرح سے شبخون مارتے ہیں, سبورٹ کرتے ہیں, تو آرٹیکل 6 سیدھا ہائی ٹریزن کا بنتا ہے. ان کے خلاف ہائی ٹریزن کے جو ہے مقدمات قائم کیے جائیں, اور ان کو چاہیے کہ فی الفور یہ اس فیصلے کی روح میں, اس مفصل فیصلے کی روشنی میں فوری مستعفی ہوں. یہ ہمارا تقاضا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور ہم PLF کی جانب سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں, چونکہ ہم نے اس کو بہت جو ہے باریک بینی سے اس سارے فیصلے کا جائزہ لیا ہے, اس کو اسٹڈی کیا ہے. شارٹ ڈیسیشن جو تھی اس میں اتنا مفصل نہیں تھا, لیکن اس میں جتنے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی خلاف ورزی کی گئی ہے, قانون کے تمام ضوابط کو جو ہے خلاف ورزی, انلیگیلٹیز جو ہے ریمپنٹ ہیں آن دا فیس آف اٹ, اور اس لیے انہوں نے کواش کی ہے. وگرنہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی ادارے کا وہ 3 ججز, چیف جسٹس, 2 سینئر موسٹ ججز اور 2 سینئر موسٹ ججز آف دی ہائی کورٹس پاکستان کے عدالتوں کے, وہ 5 بھی ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہوتا ہے. لیکن اس پر بھی جو ہے یہ 10 ججوں نے کہا کہ نہیں, یہ اس لائق نہیں ہے ریفرنس کہ اس کو جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کی جو ہے اس کی تفتیش کرے یا اس پر کوئی عملداری کیے, چنانچہ انہوں نے کواش کر دیا. سو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے, اور دیکھیے گا کہ لا قانونیت یا جتنی قانون کی دھجیاں اس وقت اڑائی جا رہی ہیں یا آئین کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, اس حکومت کے دور میں آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. یہ بہت بغلیں جھانکتے ہیں, اور اتنے انہوں نے یعنی ایسے جبرانہ قوانین جو ہے بلڈوز کر کے منظور کروائے کہ ہم FATF سے نکل رہے ہیں. FATF میں تو پھر آپ کو کسی نے نہیں نکالا. مشرف کے دور میں آیا تھا, پیپلز پارٹی کے دور جب آیا تو FATF سے نکال کر ان کو وائٹ لسٹ میں لے کر آئے. پیپلز پارٹی کے وقت میں ان کو جو ہے پاکستان وائٹ لسٹ میں آیا. اب پھر انہوں نے پورے جبر سے قانون سازی کی, اور وہ قانون کیے جس میں آپ کی, میری اور ہم سب کی جو ہے وہ مخبری اور جاسوسی کرنے پر ان کو تمام اختیارات دیے گئے ہیں. اور اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی ان کی کیوں مخالفت کرتی ہے, یہ تو ہے FATF کے سے نکالنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو نکل گئے وہ FATF سے. کیا آپ نے جو ہے اس قانون سازی کے ذریعے جو آپ نے اپنے عوام کو مزید غلامی کی اس میں دھکیلنے کے لیے, اور مزید جبر اور تشدد ان پر کرنے کے لیے, اور مزید ڈریکونین اختیارات آپ نے لینے کے لیے, آپ نے ہر ایک کے گھر میں گھسنے کے لیے, آپ نے ہر ایک کی جو ہے مخبری اور جاسوسی کرنے کے لیے جو اختیارات آپ نے اپنے تئیں لے لیے ہیں, نافذ کر لیے ہیں, تو کیا اس سے آپ نکل گئے FATF سے؟ تو ایسے قانون سازی مت کرو جس قانون سازی سے ملک کو, عوام کو, جمہوریت کو اور آئین کو جو ہے نقصان ہو. یہ قانون ویسے بھی متصادم ہے, یقیناً چیلنج ہوگا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انتہائی ظلم اور تشدد کا دور جا رہا ہے. اور اسی طرح اگر کراچی کا آپ انسیڈنٹ ہی دیکھ لیں تو جو پاکستان کی تاریخ, تو کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک صوبے کے پولیس سربراہ کو جو ہے اس انداز سے, پہلے ایڈیشنل IG کو اٹھایا گیا, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, چونکہ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد انسپیکٹر جنرل پولیس کو جو سربراہ ہے تمام پولیس کا, اس کو جس انداز سے 2 سے 4 بجے تک اس کو مقید کر دیا گیا, اور 4 بجے اسے لے جا کر اغوا کر کے اس سے جو کچھ ہوا ہے حشر ہوا, یہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور پھر ساری کی ساری سندھ کی ساری پولیس ایک ASI سے لے کر اور DIG اور ایڈیشنل IG اور IG تک, ان ساروں نے جس انداز سے کہا کہ ہم ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتے, تو مجھے بتائیے گا کہ اس صوبے کے عوام کا کون پرسان حال ہوگا جو اپنا پولیس جن کی جو ہے بالکل بیکار اور لاغر اور ناکارہ کر دی جائے. تو یہ ایک اور صوبائی خود مختاری پر ایک ایسا
کاری ضرب لگائی گئی ہے، ایک ایسا خودکش حملہ کیا گیا ہے کہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے ساتھ بھی ایک صوبے کو محروم کیا، اس محرومیوں کے ازالہ اس حد تک نہ کر سکے، اس حد تک ان کو آیا کہ ہم نے دولت ملک ہو گیا۔ ہوش کے ناخن لو، خدا کا خوف کرو اور صوبوں کو خود مختاری کو مت چھیڑو۔ یہ ہماری جو ہے ایک گرانڈ نارم ہے کانسٹیٹیوشن کا، جب تک صوبے خوشحال ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اس طرح آپ صوبوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ریاست کو خوشحال کر سکتا ہے۔ تو معیشت کا آپ کے سامنے ہے عالم کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسی حکومت کا کیا کرنا اب آپ دیکھ لیں گے۔ ہمارے 2 جلسوں کا تو یہ پہلے ہی کپکپاہٹ شروع ہو گئی ہے، پہلے ہی ان کی بوکھلاہٹ شروع ہو گئی ہے، پہلے ہی ان کی بدحواسی جو ہے آپ کے سامنے نظر آ گئی ہے۔ ابھی تو 2 ہوئے ہیں، صبر کرو، جو کوئٹہ میں ہوگا وہ کوئٹہ میں فقید المثال ہوگا۔ آپ نے ابھی سے چیخنا شروع کر دیا کہ ہائے مؤخر کر دیں، ہائے مؤخر کر دیں۔ ارے بھائی کرونا کا ہمیں ہی ڈر سناتے ہو، جب تم خود جلسے کرتے ہو، جلوس کرتے ہو، وہاں تمہیں کرونا نظر نہیں آتا ہے۔ روز تمہارے سرکاری مراسی 50,000 جو ہے ٹی وی پر لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈرامہ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہو، کیا عوام کو آپ سمجھتے ہو کہ ان کو شعور نہیں ہے؟ پاکستان کی عوام الحمدللہ اتنی باشعور ہے، اتنی باشعور ہے کہ آپ کے سارے مراسی مل کر بھی وہ پاکستان کے عوام سے وہ نقشہ جو تمہارا ایک آ گیا ہے کہ تم نالائق ہو، تم نااہل ہو، تم جو ہے ناکارہ ہو، تمہیں کوئی گورننس کا سلیقہ نہیں ہے، تم بدتمیز بھی ہو، بد دماغ بھی ہو اور پاکستان کے عوام کے دشمن ہو۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عوام اب برداشت کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے یہ حکومت خود بخود گر جائے گی اور خشو خاصاک کی طرح یہ بہہ جائیں گے۔ یہ ایک سیلاب جو ہے عوام کا جو نکلے گا، اور پاکستان کی اپوزیشن تو صرف انہیں چینلائز اور ہارنس کر رہی ہے تاکہ یہ سمت صحیح میں ایک ڈسپلنڈ طریقے سے ہم جمہوری انداز میں رہتے ہوئے ایک تحریک چلا سکیں۔ وگرنہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر یاد رکھو کہ ایسی افراتفری آئے گی، ایسی سڑک کے ایک تخریب کاری ہوگی کہ کسی کے سنبھلنے میں کوئی بھی سنبھال نہیں سکے گا اس کو۔ تو خدا را ایسی چیزیں مت کرو جو آئین سے ماورا ہوں، جو قانون کو منہدم کر دیں۔ قانون اور آئین کے دائرے میں سبھی اداروں کو چاہیے کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ادارہ بدنام ہو کسی وجہ سے بھی، چاہے وہ عدلیہ کا ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ سبھی ہمارے ادارے ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں۔ ہم یقیناً چاہیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں، نیوٹرل رہیں اور اپنے دائرہ حدود میں، آئین اور قانون میں متعین شدہ حدود کے اندر رہ کر وہ اپنے کام کریں۔ تبھی پاکستان خوشحال ہوگا، تبھی ان کی بھی عزت ہوگی، تبھی ہم بھی جو ہے زیادہ کہیں گے۔ آپ کی بہت مہربانی آپ کے سوالات کی۔ ابھی آپ نے کہہ دیا کہ اس سال اقتدار ختم ہو جائے گا، پھر یہ مطالبہ تو سارے بےمعنی ہو گئے آپ کے، ایک دو ماہ رہ گئے، وہ صبر کر لیں آپ۔ نہیں دیکھیں، صبر تبھی ہوگا جب ہم تحریک چلائیں گے، تبھی ہوگا جب ان پر پریشر بلڈ ہوگا۔ یہ ایسے جانے والے ہیں، یہ بغیر یہ اس کے اتنے بھی غیرت والے نہیں ہیں۔ یہاں تو اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ریلوے کے، کبھی وزیر نے استعفیٰ تک نہیں دیا ہے، اس ملک کی روایات میں یہ نہیں ہے۔ تو ان کو مار کے بھگانا پڑے گا۔ ان کو عوام کے سیلاب کے ذریعے، ان کو جو سونامی یہ کہتے ہیں، یہ سونامی ان کو، عوام کی سونامی ان کو بہا کر نکالے گی۔ اس لیے ہم تحریک موسیٰ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ آئین کی بات کی ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خود آئین کا پاس نہیں رکھا، وہ ایک ریاستی ادارے کے سربراہ سے مطالبہ کر رہے ہیں بجائے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کے یا وزیر اعظم سے نوٹس لینے کے؟ تو پھر آپ بھی تو اسی طرح سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا مطالبہ جائز تھا آرمی چیف سے بجائے ایک جمہوری حکومت یا عدلیہ سے؟ یہ آپ نے فوج کو انوالو کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، یہ مجھ سے رہ گئے، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ ہم نے ایک کیبنٹ کی کمیٹی بنا دی ہے، یہ اس کا سیاسی حل ہے۔ دوسرا ہم نے اس لیے کیا فوج کے سربراہ کے ساتھ، اس لیے ہم نے تقاضا کیا، یا چیئرمین بلاول نے کیا، کیونکہ اس میں الزام ان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ جب ان کی طرف انگلیاں اٹھیں تو پھر قانون اور آئین کے اندر یہی ہے کہ پھر انہی کا سربراہ جو ہے وہ ان کو مواخذہ ان کا کرے گا۔
ہم کوئی مبرہ نہیں کر رہے, ہم بالکل نہیں یہ کہہ رہے کہ آئین اور قانون سے کوئی چیز ماورا ہو. ہم اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ہم نے کابینہ کی جو ہے ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی ہے, ہم اس پر عمل کروانا چاہیں گے اور ہم تقاضا کرتے ہیں کہ یہ آئین اسی کے مطابق تقاضا کرے. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی معاملات, ملکی معاملات ہر چیز عدالت کے سپورٹ کی جائے. کیوں کر کی جائے جب آپ عوام مقتدر ہیں اور سارے آئین کی روح جو ہے وہ عوام کو طاقت دی گئی ہے, تو عوام کیوں نہ اپنے اسمبلی کے ممبرز اور اپنی پارلیمان کے ذریعے اپنے معاملات کو کرے. تو اس لیے ہم نے اسی جمہوری روایات اور آئین کی روح کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے کیبنٹ کی کمیٹی بنا دی اور چیف آف دی آرمی سٹاف سے ہم نے اسی آرمی ایکٹ 1952 کے تحت, کیونکہ وہ مجاز ہیں ان کے خلاف انگلیاں جو ان کے بندوں پر یا ان کے ایک ذیلی ادارے پر اٹھ رہی ہیں اس کا مواخذہ وہ کریں. باقی شواہد اور کمیٹی کی رپورٹس ہم بھی دیں گے, وہ اپنی بھی کریں, لیکن ہماری جانب سے بھی جب یہ رپورٹ آئے گی منسٹرز کی تو ہم تقاضا ہی نہیں کریں گے, ہم اس پر عمل کروائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں یہ بتائیں کہ قاضی عیسیٰ کیس میں راز شہزاد اکبر اور فروغ نصیب نے اپنی اپنی وضاحت کر دی کہ ہمارا تو ذکر خیر کہیں پر بھی نہیں ہوا, یہ انہوں نے وضاحت کی ہے. اچھا, اب بینچ نے اپنا کام مکمل کر دیا, بینچ نے کام مکمل کر دیا, آبزرویشن دے دی, ریٹرن دے دیا. اب پی ایل ایف یا پیپلز پارٹی اس فیصلے کی روشنی میں جو بھی لائنز نکلتی ہیں ان لائنز کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے کیا دوبارہ سپریم کورٹ جائے گی کہ آپ نے اس بندے کو انکمپیٹنٹ, ناٹ کیپیبل ڈکلیئر کیا تھا, تو اس میں بقول جس طرح بڑے سخت لفظ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 کے, کیا پی ایل ایف یا اور ادارے جو لائرس باڈیز ہیں وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے جو اس کے ریپیکیشنز ہیں وہ جائیں گے وہاں پر کورٹ کی طرف؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ بی بی فردوس عاشق اوان کو تو انہوں نے طلب کر لیا ہے, کیونکہ اس کی سیپریٹ فائل کر کے اس کو تو انہوں نے کہا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی فائل اس کے خلاف بنائی جائے. وہ تو سپریم کورٹ نے خود کر دیا, ٹھیک ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ, توہین عدالت, اس نے جو پریس کانفرنس کی تھی, جو اس میں زبان بیان کی تھی, وہ عدالت نے اپنی تضحیق سمجھتے ہوئے, عدلیہ کی تضحیق سمجھتے ہوئے اسے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں طلب کرنے کے لیے فائل علیحدہ بنا لی ہے. اس کا تو سزا ہوگی یا جو بھی ہوگا, معافی مانگے گی یا جو بھی کرے گا, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. باقی سب کے خلاف اسٹرکچر آیا ہے. ذرا یہ تو کیا کہیں, اب ماشاءاللہ وزیر قانون ہے, ہر کام کرتے ہیں, غیر قانونی ہے. ماشاءاللہ شہزاد اکبر صاحب کرتے ہیں, بڑے بڑے لمبے لمبے بیانات دیتے ہیں اور ہر چیز ان کی غلط ہوتی ہے. اب ذرا پڑھ تو لیں بھائی, یہ پڑھ تو لو, اس میں تمہارے خلاف بھی اسٹرکچر ہے, اس کے خلاف بھی اسٹرکچر ہے, فروغ نسیم کے خلاف بھی, اور وینٹن ڈس ریگارڈ آف لا کا لفظ لکھے گئے ہیں کہ یہ بالکل تمام کا تمام ضابطہ جو ہے کارروائیوں کو انہوں نے غیر قانونی طور پر کیا ہے. وہ شہزاد اکبر اور اسی کے خلاف ہے, فروغ نسیم کے خلاف ہے. اب اگر اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ مٹھائیاں بانٹنے کی نوبت ہے تو پھر جہالت کا تو پھر میں کیا جواب دے سکتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس پہ بھی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم تو توقع کرتے ہیں کہ یہ مستعفی ہوں, اپنے آپ کو یہ جو ہے علیحدہ کریں. اگر نہیں کرتے تو یقیناً سیاسی جماعتیں اپنا پھر راستہ جو ہے استعمال کرتی ہیں. ہماری پی ایل ایف ونگ, جس کا میں چیئرمین ہوں پاکستان کا, ہمارے ذمہ اگر پارٹی نے لگایا یہ ایسی چیز ہے جس کا پارٹی فیصلہ کرے گی, ہم اسے امپلیمنٹ کریں گے. ہم بالکل جائیں گے, لیکن ہم ابھی انتظار کریں گے اور توقع کرتے ہیں کہ پہلے جس طرح آج ہم نے کہا ہے کہ یہ مستعفی ہوں, دوسرا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے جو ہے مقدمات قائم کریں, وہ ظاہر ہے یہ تو نہیں کریں گے. وہ نئی گورنمنٹ آئے گی, کیونکہ یہ تو ریاست وہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. اب یہ فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں اپنے خلاف کرتی, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے مستعفی ہوں, نئی فیڈرل گورنمنٹ آئے وہ آرٹیکل 6 یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ حکومت کی میلافائڈی تو انہوں نے بھی کہا نظر نہیں آتی فیصلے میں, لیکن صدر کے خلاف بڑے سخت ریمارکس ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایف جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی صدر کی امپیچمنٹ کے حوالے سے کوئی جدوجہد کرے گی؟ دیکھیں پہلی بات یہ آپ کو تھوڑی سی تصحیح کر دوں, انہوں نے میلافائڈے 2 قسم کی انہوں نے اس کا کیا. 3 ججز نے, جس میں جسٹس آفریدی صاحب نے جو کیا ہے, انہوں نے میلافائڈی آف فیکٹس پہ بھی انہوں نے دیا ہے کہ یہ میلافائڈے ہے. جس طرح جنرل پرویز مشرف کے خلاف میلافائڈے جو افتخار محمد چودھری کی تھی, انہوں نے میلافائڈے آن فیکٹس پر اسے نکالا تھا.
کہ یہ فوجی طوالت اقتدار کو دینا چاہتے تھے، من پسند یہ جج اور من پسند فیصلے چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ ریفرنس کیا، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، میلافائڈے آن فیکٹ آ گیا۔ ان کے خلاف 3 ججوں نے کہا میلافائڈے آن فیکٹ اینڈ لا، بوتھ دونوں ہیں، لیکن باقی 7 ججوں نے میلافائڈے آن لا کہا، یہ نہیں کہا کہ میلافائڈے نہیں ہے۔ دیکھیں میلافائڈے آن فیکٹ انہوں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو دیا کہ یہ شواہد یہ کہ جی انہوں نے فیض آباد کا جو دھرنے کا انہوں نے فیصلہ دیا ہے جج صاحب نے، وہ اس کے پر جو ہے اٹارنی جنرل نے جو یہ چیزیں الفاظات لکھے تھے وہ دفتر نے ایک اعتراضات کیے اور انہوں نے حذف کر دیے تھے۔ اٹارنی جنرل انور منصور پر تو اسٹرکچر پاس کر دیا سپریم کورٹ نے، ڈس پلیئر شو کیا، لیکن مجھے بتائیں میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، میں وہ کوئی چیز لکھ سکتا ہوں اگر مجھے وفاقی میرا کلائنٹ اگر مجھے ہدایت نہ دے تو میں اپنے طرف سے وکیل کبھی لکھ سکتا ہے؟ وکیل جو لکھتا ہے وہ وکالت نامے کی روح سے بھی وہ سب چیز جو ہے وہ سائل کے کھاتے میں ہوتی ہے، سائل کرتا ہے۔ سو بدنیتی جو ہے یا اسٹرکچر وہ ذرا تھوڑا نرمی کر گئے وہ 7 ججز بھی، انور منصور کو ڈسپلیئر کر کے اس پر اسٹرکچر دے دیا، ورنہ وہ دراصل اسٹرکچر حکومت پر ہونا چاہیے تھا۔ باہر کیف 7 ججز کا فیصلہ ہے، سر تسلیم خم ہے۔ صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ کیس آنے کے بعد ہر بندہ اپنے بھی رائے دے سکتا ہے، میری رائے کے مطابق مجھے لگتا ہے اس میں ایک بہام ہے۔ بہام یوں ہے کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صدارتی ریفرنس غیر قانونی تھا، انہوں نے تجاوز کا اپنے اختیارات کا تجاوز کیا، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفرنس اس میں کوئی بددیانتی سامنے نہیں آ رہی اس ریفرنس میں، تو ایک ہی ٹائم میں کیسے غلط اور صحیح درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نہیں بڑے کلیئر ہے۔ دیکھیں 2 ڈسٹنکشن ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر جو یہ 2004 کے بچوں کے وہ چیف جسٹس ڈائریکٹ لگے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئٹہ ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ، یہ جو 3 پراپرٹیز خریدی گئی ہیں یہ اس دور کے ہیں جو ان کی بیگم صاحبہ کے ہیں اور 2 بچوں کے ہیں۔ اچھا اس کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، انہوں نے اپنے جو ہے دیا کہ میں زمین بھی بیچی، میری تنخواہ بھی تھی، وہ ٹیچر بھی تھیں، بڑی ان کی ہیوی سیلریز بھی تھی وغیرہ وغیرہ، اس میں نہیں جاتا کیونکہ وہ FBR کا مسئلہ ہے، وہ کریں۔ یہاں انہوں نے کہا کہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ وہ ہولڈر آف پبلک آفس نہیں ہے، نہ اس کی بیگم ہے نہ اس کے بچے ہیں، وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا، لیکن ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ اور یہ جو ڈوگر سے ایک درخواست لی گئی ہے وہ اتنی سرپٹیشس طریقے سے ہے، اس کی تصدیق اور جو جاسوسی کی گئی ہے ججز کے بیگم سے، اس کے بچے کے، اس کے اپنے ایسٹس اور اس کے، یہ انہوں نے بہت شدید طریقے سے اس پر تنقید کی ہے۔ تو اس لیے کوئی ابہام نہیں ہے اس میں، اگر تو غیرت ہو، جو غیرتیں اس ملک میں ہوتی نہیں ہیں، تبھی تو ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی مستعفی ہو، کیونکہ آپ کے خلاف اسٹرکچر آیا ہے اور 7 نہیں 10 ججوں نے آپ کے خلاف اسٹرکچر دیا ہے۔ اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا اگر پاکستان آرمی میں کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایکشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے، پھانسیاں بھی لگ جاتی ہیں، سیاستدان کرپشن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ جو ہمارے قاضی ہیں ان کی اتنی جائیدادیں ہیں، کبھی ان کو کسی نے مثال نہیں بنایا، اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ کوئی پارلیمنٹ میں ان کے کیسز لانے چاہیے یا انہیں اتنا سال، یہ تو ہے نا ہمارے ملک میں، اس حوالے سے کوئی قانون سازی؟ دیکھیں کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں، ہمارا کنسسٹنٹ یہی رہا ہے، ججز ہوں چاہے جنرلز ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اکراس دا بورڈ اور سبھی کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نیب کے قانون میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم ہونی چاہیے، ایک ہائی پاورڈ ہو ایسا جس میں ہر آدمی کے خلاف جو ہے وہ ان کی دسترس ہونی چاہیے، اور اس لیے کوئی مقدس گائے نہ ہو۔ جب آپ مقدس گائے بناتے ہیں تو پھر یہی باتیں جو ہے ہوتی ہیں، پھر عوام میں بھی ہوتی ہیں، لوگوں میں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی کریڈیبلٹی بھی کھو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے تو 5 سال ہم نے پوری کوشش کی تھی نیب کے قانون کو، باہر کیف ہمارے پاس نہ سادہ اکثریت تھی، نہ ہمارا الائز نے ہمارا ساتھ دیا، نہ اپوزیشن نے ہمارا ساتھ دیا۔ اب یہ کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بالکل کریں، ہم اکراس دا بورڈ روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں عوام کی ہر پائی جو ہے اس کی حفاظت کی جائے اور اس کی جو ہے بڑی شدید طریقے سے۔ بہت شکریہ۔ 30-35 سال سے وکالت میں ہیں، یہ برسٹر شہزاد اکبر 50 سال ہو گئے 50 سال سے یہ فروغ نسیم اور شہزاد اکبر پہلے کس طرح کے وکیل تھے اور کس طرح کی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں؟ یہ نسیم الدین پیرزادہ شیخ یا اس طرح یہ پروفیشنل کوشچن ہے، اس پہ بات یہ باہر کیف میں کسی کی وکالت اچھی تھی اس پہ نہیں۔ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ نے مجھے بھی دیکھا ہے، باقیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تھینک یو۔